السلام علیکم دوستو، آج آپ سے تین مختلف موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے۔ پہلی بات ایران اور امریکہ مذاکرات سے متعلق ہے، جہاں پہ امریکہ نے ایران کو واضح رعایتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اور دوسری بات آج ہم کریں گے عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر، یعنی آج کبھی امکان یہ ہے کہ ان کی بہنوں میں سے کسی ایک کو یا دو بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر قید کی سزا دے دی ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا موسم کیسا تھا۔ یہاں لیورپول انگلینڈ کے اندر آج اتھارٹیز نے ہیٹ ویو الرٹ ایشو کیا تھا کہ یہاں پہ جو درجہ حرارت تھا وہ 34 ڈگری سے اوپر چلا گیا تھا، جو کہ یہاں ان لوگوں کی برداشت سے باہر ہے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ جہاں پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر بھی ہم باہر رہتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی ان موضوعات کے اوپر، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں کوئی صحافی نہیں ہوں، نہ ہی میرا کام آپ لوگوں تک کوئی جسٹ خبریں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ میں جسٹ ایک تحقیق کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، یعنی جو خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں، میری طرف پہنچتی ہیں، آپ کی طرف پہنچتی ہیں، ان کے اوپر کئی شیڈز، کئی لبادے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری بھی ہوتا ہے سم ٹائم، اور مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ان خبروں کے پیچھے جو اصل منشا ہے، جو اصل بات ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، یا ہم میں سے جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ ہر ایک ایونٹ کو ایک انڈیویجولسٹک ایونٹ کے طور پر دیکھتے ہیں لوگ ہمارے ہاں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چیزیں ڈاٹ کنیکٹنگ سے جڑی ہوتی ہیں، ایک چیز دوسری سے، دوسری تیسری سے، تیسری چوتھی سے، اس طرح سے۔ تو یہ جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے اور سمجھنے کا انداز ہے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم واقعات کو، خبروں کو، ہم بہت سے مسائل کو انڈیویجولسٹک دیکھیں، الگ الگ دیکھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو ایک تسلسل کی شکل میں دیکھیں، تاکہ ہمیں ان کی جو بہتر سمجھ ہے، جو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کی، جہاں پر امریکہ نے ایران کو واضح رعایتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ یعنی آج کے دن امریکہ نے ایران کو اپنا تیل بیچنے کی مکمل آزادی دے دی ہے، لائسنس جاری کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں تو ایک ڈرامائی شکل تھی کہ ایرانی وفد نے جو ہے وہاں پر بائیکاٹ کر دیا لیبنان کے ایشو کو لے کر، اور امریکی صدر ٹرمپ کے جو بے بنیاد بیانات ہیں ان کی بنا کے اوپر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، واک آؤٹ کر کے وہ چلے گئے تھے۔ اور لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے یا کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت پس پردہ کافی ساری پیش رفت ہوئی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ ان میں پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے ایران کو اپنا تیل بیچنے کی۔ یعنی اب ایران کے جس کے پاس دنیا کا 12% آئل ہے، وہ اپنا تیل کھلم کھلا سب کو بیچ سکتا ہے، پاکستان کو بھی بیچ سکتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی بیچ سکتا ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ایک اور بڑا اختلاف جو لبنان کے ایشو کے اوپر تھا امریکہ اور ایران کے بیچ، ایران یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ خود روکے، کہ اسرائیل لبنان سے نکل جائے اور وہاں پہ مزید کوئی حملے نہ کرے۔ اس چیز کے حل کے لیے ایران اور امریکہ کے بیچ یہ طے پایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک کمیٹی بنائی جائے گی، ایک سیل کا قیام کیا جائے گا جو اسرائیل کی کارروائیوں کا جائزہ لے گا جو اسرائیل کر رہا ہے لبنان کے اندر۔ حالانکہ آج نیتن یاہو کا اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ جب تک ضروری ہوگا وہ لبنان میں، جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ شاعر کی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک ہم ٹرمپ کو استعمال کر سکیں گے، کرتے رہیں گے، جب ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے گی بات، پھر ہم سرنڈر کر دیں گے، پھر ہم لبنان سے نکل جائیں گے۔ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، آپ کی جو رائے ہو بتائیے گا۔ آپ اب جب بھی اپنی رائے مجھے دیتے ہیں کمنٹ کے اندر، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو میکسیمم رسپانس کروں، اس سے کچھ سیکھوں، اور آپ لوگوں کی جو اوپینین ہے اس سے میں اپنی اوپینین کو بہتر کر سکوں اور اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو مزید اچھا اور واضح کر سکوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کا دورہ کریں گے
اصل میں یہ ایک شکریہ کا دورہ ہے جو وہ شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا کرنے آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ان مذاکرات میں اور ہمارا ایک اچھا ساتھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک سب سے زیادہ پازیٹیو رول تھا جو اس جنگ میں ادا کیا جا سکتا تھا، اور پاکستان نے اس کو بخوبی انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری رہیں گے، یعنی یہ جو 60 دن ہیں ان کے اندر یہ ایک پرماننٹ معاہدے کے اوپر، پرماننٹ ڈیل کے اوپر پہنچیں گے۔ پھر یہ جو عارضی تیل بیچنے کا جو لائسنس ہے، جو اجازت ہے، یہ پرماننٹ ہو جائے گی، اور ایران کے اوپر جو باقی پابندیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو ایران کے ایسٹس ہیں $100 ارب سے زائد ان کے ایسٹس جو فریز ہیں، اور جو ایران کو مدد دینی ہے وہ بھی آپ کو ان قریب ریلیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایران میں پیسوں کی، ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے، آپ لوگ اس کا بخوبی مشاہدہ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ملاقات کی بات ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع سے مراد میرے اپنے کوئی ذرائع نہیں ہے بھائی، ادھر جہاں آپ سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں جسٹ مختلف صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے اسد طور وغیرہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ان سے ہو جائے گی، اور ان میں سے علیمہ خان کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ یعنی عمران خان کی بہنوں سے جو پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیل ہوئی ہے اس معاملے میں، کہ جو بھی ملاقات کا مواد ہوگا، جو بھی ملاقات کی بات ہوگی وہ آپ پبلک نہیں کریں گے، اس کو آپ پرائیویٹ رکھیں گے۔ آپ نے کوئی ٹویٹر پہ ٹویٹ نہیں کروانا، آپ نے باہر آ کے پریس ٹاک نہیں کرنی، آپ نے کوئی باہر آ کے احتجاجی موومنٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، تو ہم آپ کو ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں صحافی۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پہ جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ ایگری ہو گئی ہیں، اور اس میں جو کی رول پلے کیا ہے وہ سہیل افریدی نے کیا ہے۔ ویسے سلام ہے سہیل افریدی کی مزاحمت کو، میرا خیال ہے شرم آنی چاہیے۔ تو ہم اپنی لاسٹ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے متعلق۔ آج کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے ایک ساتھی صبغت اللہ بلوچ، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی BYC کی چیئرمین بھی ہیں، تو ان دونوں کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے، ایک ایسے مقدمے میں جو کہ گوادر میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل سے متعلق تھا۔ اس عدالتی پروسیڈنگ کے دوران جو کوئٹہ کے اندر وکلاء ہیں انہوں نے اس عدالتی کارروائی کا تو بیکاٹ کیا، عدالتوں کا بیکاٹ کیا، اور کچھ وکلاء نے دھرنا بھی دیا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو پہلے ہم سنتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، وہ ختم ہو چکی بات۔ اب ریاست ڈنڈے والی ہے، اب ریاست ہارڈ سٹیٹ ہے، اب ریاست ایسے ہی ریئیکٹ کیا کرے گی، اب ریاست آپ سے مذاکرات نہیں کرے گی، اب ریاست کے پاس ایک ڈنڈا ہے اور وہ ڈنڈا چلائے گی، چاہے وہ کہیں پہ زیادہ بھی چل جائے یا کم چل جائے، اس سے پرواہ نہیں ہے۔ وہ کشمیر میں چلانا پڑے، وہ KPK میں چلانا پڑے، وہ بلوچستان میں چلانا پڑے، ریاست ڈنڈا چلائے گی۔ خیر، باتیں تو اور بھی زیادہ ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن آپ لوگوں نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے چینل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں، آپ سبسکرائب کرتے ہیں، تو آپ کی مہربانی، جزاک اللہ۔